اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک یعنی قبر مبارک تک آج تک کیا کوئی شخص رسائی حاصل کر سکا ہے؟ اور اگر یہ رسائی اسے حاصل ہوئی ہے تو وہاں کا منظر اس نے کیا دیکھا؟ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں شیخ آئس بن عمر کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ بھی اس جگہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ ان کی رسائی سبز پردے تک ہی محدود تھی۔ گزشتہ 1300 سے 14 برس میں سوائے 2 افراد کے کوئی بھی شخص قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ 2 خوش نصیب کون تھے اور انہوں نے وہاں جا کے کیا دیکھا، یہ آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور ویڈیو سننے سے پہلے تمام ویئر سے ریکویسٹ ہے کہ درود ابراہیمی کا ورد ضرور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت بی بی عائشہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اسی حجرے میں ان دونوں صحابہ کرام کی بھی تدفین ہوئی۔ اس طرح قبر مبارک میں 3 قبریں موجود ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 2 ان صحابہ کرام کی۔ ٹوٹل 3 قبریں اس حجرہ مبارک میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے حوالے سے کچھ تصاویر موجود ہیں جس میں صرف ایک قبر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو بھی تصاویر موجود ہیں وہ سب جعلی ہیں۔ آخری مرتبہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک گیا تھا، یہ تقریباً 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اس کے ارد گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار بنائی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں بنوائی تھی۔ اس 5 کونی دیوار کو بنانے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا تاکہ لوگ اسے خانہ کعبہ تصور نہ کر لیں۔ اس 5 کونے والی دیواروں پر سبز رنگ کا پردہ موجود ہے جو تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ ان دیواروں کا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے، اس لیے کسی بھی شخص کا قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی روضہ رسول کے اندر جانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں وہ بھی اس 5 کونی کے اوپر پڑے سبز پردے تک ہی رسائی حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے کوئی بھی دروازہ موجود نہیں۔ شاہ فیصل مرحوم اور شیخ آئس بن عمر کی رسائی بھی اسی سبز پردے تک محدود تھی، یعنی کہ حجرہ مبارک تک وہ بھی نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں یہی 5 کونی دیوار کے اوپر پڑا سبز پردہ دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ 1300 سے 14 برس میں سوائے 2 افراد کے کوئی بھی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر وہ خوش نصیب 2 کون افراد ہیں؟ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں ان کے غلام کو یہ شرف حاصل ہوا۔ دوسری بار 881 ہجری میں مشہور محرخ علامہ نور الحسن اصمہودی یہ شرف حاصل کر چکے ہیں۔ علامہ صاحب کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 کونی دیوار کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو گئی تھیں تو اس کی تعمیر نو اور اس کی زیبائش اور آرائش کرنی پڑی، تو اس وقت
نامور مورخ علامہ نور الحسن مدینہ میں ہی موجود تھے، اس لیے انہیں حجرہ شریف کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ علامہ نور الحسن اسمہودی لکھتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری پر بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہمارے سامنے مقدس حجرہ مبارک موجود تھا۔ مجھے وہاں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں شمالی سندھ سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ویئر سے درخواست ہے کہ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں خلفائے راشدین کو ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ میں استعمال ہوا تھا، لیکن کسی بھی قسم کا کوئی دروازہ موجود نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرے کے جنوبی سمت میں تدفین کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مبارک مشرق کی سمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی تدفین بھی اسی حجرے مبارک میں ہوئی۔ آپ کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ سے اجازت چاہی کہ وہ اس حجرے میں تدفین چاہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے وہ جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، جبکہ وہ جگہ خود بی بی عائشہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد حضرت بی بی عائشہ نے حجرے میں ایک دیوار کھینچ دی تھی۔ یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اندر جا کے اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے، اور دیوار گرنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل کی دیوار تعمیر کروا دی۔ اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک اور دیوار بنائی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل تھی۔ حرمین شریفین کے محقق محی الدین الحاج لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 سال پرانا ہے۔ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد سفید رنگ کا سنگ مرمر نظر آتا ہے جسے شاہ فیصل کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی ایک محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کے دیے گئے تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول، ترکی کے توپ کاپی محل میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں وہ آج تک موجود ہیں، اور آج بھی لاکھوں لوگ ان تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری توجہ سے سنی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔